جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ ویلکم ٹو ناول ورس بائی ویدان مصطفیٰ، آپ سب کا خوش آمدید۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی ویدان مصطفیٰ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی ویدان مصطفیٰ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی اگلی ویڈیو کی طرف۔ لاسٹ لائن کچھ اس طرح کی تھی کہ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہاں کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھپھو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی جہاں راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بوکے اور ایک سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ و کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں میں نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی گاؤں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پہ حروف لکھے نمایاں تھے، فار مائی لو حیا سلیمان فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ یہ یہاں بھی پہنچ گیا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ بہر آ گئی ہے، شاید چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے، ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیات جھک کر وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئر کمپنی کی رسید تھی غالباً، جو شاید جہاں نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائے تھے، اے سے احمد، اور آج سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ پہ تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے۔ پھر اس اے آر کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کو پیچھا کر رہا تھا؟ کیا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے؟ اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کلینک کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی کاغذ پہ جمی تھیں۔ اسے حالیہ کہنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، وغدن ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لکڑے کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز گیا تھا۔ سگاڑی چھینی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہیں یا وہ فلسطینی نہیں ہیں۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈیجے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کڑتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ
نارویجن ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین کا لینے کا اختیار تھا۔ ڈچ نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے تھے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو یا نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکوں کے اسکارف پہ پابندی تھی، تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ یعنی ڈیجی سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پر پریزنٹیشن سے کھس کر آ گئی تھیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے۔ ڈی جے چپس کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چکڑی مار کر کارپٹ پہ بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی تھیں۔ استنبول کے ہر سنانا پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی ہے نا یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طیب فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں کے وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم نے اپنی پھوپھو کے گھر گئی تھی، کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا، پھوپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بد مزہ پکوان ہی ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ اسپانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گلائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اوپر داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا، وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ چینا اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا اور وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی سرخ پینسل ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ راسبیری کی طرح سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس سٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس سٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سمانجی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی، تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی۔ اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا، گورسل اپنے مقررہ وقت سے 1 لمحہ تاخیر نہیں کرتی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئیں تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹکسم اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتاک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی ایک طرف ہرا بھرا سا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی تھی۔ گلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس لٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا، لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔
بارش اسی طرح برس رہی تھی، اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت میں چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے خوف سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ سینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جن چلا کر وہ جھکی دونوں جوتوں سٹرپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے سٹرپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے لڑکے دونوں جوتے ادھر ادھر جوم رہے تھے۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک نشست پہ تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دم سے اس کے برابر کی جگہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہاں سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہیل سے بال بچھے، اور وہ چہرے پہ ڈر زندگی کے لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی، کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلا نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہ ہے کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور وہ اگر اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد محکم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند چند پل سر کے تھے کہ جہاں نے صفحہ الٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگر صفحہ کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موڑی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں، پانی کے قطرے تھوڑی سی نیچے کی گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روک کے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دل سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں، کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی۔ تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجیب سحر دکھتا تھا۔ جہاں سکندر! وہ بدک رسمن مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہاں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے ابنائیت سے کہتے ہوئے اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جگہ جہاں سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھیں، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ ایک طرف اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یکٹا کسے دیکھے گئی، بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہاں کی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھیں اور پیشتر کہ وہ اس کے وہ چھپا پاتی، وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لو جوتا دکھاؤ۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند؟ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہاں جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان، رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا، جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا سٹرپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا۔ سٹرپ بند کرنے جھکی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہاں نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی، جہاں اپنا بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، بیج ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا،
जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते ही देता हो। नहीं रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफ़िस जा रही हो ना? जहाँ ने ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, ऑफ़िस के काम से सिसली जा रहा हूँ। फिर तुम्हें जूते वापस कैसे करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपना बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफ़िस का काम, मैं नंगे पाँव काम पे जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो एकटक काजल की मिटती स्याही वाली आँखों से उसे देखी गई। उसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहाँ लातल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा, वो इसको वही फ़िक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो अचानक अखबार खोल चुका था। अजीब धूप-छाँव जैसा शख्स था। सिसिली के स्टॉप में मेट्रो से उतरते वक़्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज़ में कोई फ़ुक़त, कोई झिझक न थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद दिनों बाद ही ऊपर सीढ़ियों से के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जहाँ के दाईं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसने देखा ज़मीन पे एक कील निकली पड़ी थी। उससे पेशतर वो मुतला कर पाती जहाँ का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब उसने पाँव उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। उसने बेख्तियार जहाँ के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज-तेज चल रहा था। जहाँ तुम्हारा पाँव तुम्हें ज़ख्म आया है। वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेज़ी से चलने लगी थी। ख़ैर है वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाक़ईतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम। तुम भी। इतने ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ़ ज़िंदगी गुज़ारी है मैंने। वो देखो जौहर माल। उससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ माल के करीब आ रुकी। वो बुलंद बाला खूबसूरत नीली सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे-छोटे सितारे बने थे। बड़े सितार के ऊपर खैबर माल लिखा था और जहाँ तुर्कों की तरह सी को जे पड़ रहा था। ये जौहर माल है, यूरोप का सबसे बड़ा, दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फ़ख्र से बोला था। जौहर अंदर से भी इतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नज़र आती पाँचों मंजिलों के बरामदे और हर माल की तरह वो दरमियान से खोखला था। ऐन वसत में एक ऊँचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे। ये रोशनियों वो कमकों से मुज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल की छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर पाँचों मंजिलों की बालकनियाँ देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफ़िक्र हँसता मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, आह! वो यूरोप था। जूते खरीदकर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहाँ को कि मौका ही ना मिल सके। वो इस पे ख़ासा ख़फ़ा हुआ मगर हया पुरसुकून थी। हाले नूर समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी मगर जहाँ सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बालकनी में वो दोनों साथ-साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहाँ की रफ़्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो इसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही इनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जहाँ ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सिर्फ कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो इसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर की शर्मा की मिली-जुली खनकी मध्यम रोशनियों पीछे बजता धीमा म्यूज़िक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज़ के गिर्द आमने-सामने बैठ गया तो जहान ने कहा, अपना कोट उतारकर इस कुर्सी की पुश्त पे रख दिया था और वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हयात दोनों कोनियाँ मेज़ पे टिकाए दाएँ हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरों के दोनों तरफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी निगाह अपनी कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है, तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। उसने जहाँ की बात नज़रअंदाज कर दी। शायद वो मज़ाक कर रहा है। ठीक है। जहाँ ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़ा पलटने लगा। वो महवसी इसके वजीह चेहरे को देखेगी। क्या वो जानता था कि वो इसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो जानता हो, क्या ये मुमकिन था?
اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہاں مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی چھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا، پتہ نہیں کس نے میرے نام وہ پھول بیچے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں نہ میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہاں نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش تھی مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورینٹ میں گہما گہمی تھی، ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمے لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے، ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلے گھوم پھر لیتی ہو، جہاں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مینگو تینوں میں پڑے گی؟ مطلب کافی کا باپ اڑتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہاں کی آنکھوں میں الجھن ابھری، اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکی روایات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے بالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لیا؟ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہاں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ کمال اتار تک وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے بادشاہ کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہاں نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اٹھتی باپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کومان؟ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں، یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خاص ترک تھا، اپنے استنبول کی دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہاں کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہاں اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے یہاں، رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا؟ حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہاں نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کارڈ رکھ کر جہاں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی، پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھلی جیسے میں جانتا ہی نہیں، جہاں کی اگلی بات لمحوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شڑ شڑ کرتا بھاپ اڑاتا سیزلر پلیٹر بیف سٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بل بلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ ایم سوری۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ۔ زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے تو میں زخمی نہیں ہوں گی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی، ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی۔ مگر کافی تو ختم کر لو نا۔ وہ قدر پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس تک سم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا اس طرف۔ جہاں نے باز اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی ناٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ پیٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔
استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہو، اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویک اینڈ گھر پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا، میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اسکایا۔ کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی، پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی۔ ہاں، اور گھٹنے۔ جہاں نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا، مطلب حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی کو سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بڑ کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے گدھے کی طرف گیا، جو کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پہ لگا لو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا۔ جہاں سکندر، اس نے ہنس کر پوروں پہ ذرا سی گلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤ، تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کام کو سنجیدہ طبیعت کا لیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے، اور بریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی، وہ جہاں کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھیں۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنے پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی کاج کے بولی، حالے یہ بالکونی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کی سوال پہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں، وہ اپنے روم میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں، اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچز سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ تیز سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت ٹھا سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے؟ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جوہر دیکھ آئی تھی اور اس سے بڑھک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا ڈی جی نے احتجاجاً گرا۔ حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی؟ بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں مگر کیوں؟ تم عقل مند ہو؟ جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر، یہ استنبول میں اتنا زیادہ، اگر اتنا زیادہ سرخ رہن پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ حالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ، پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تضحیک کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہاں کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا، خود کو پیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے، جہاں سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ملتے ہیں اگلی